جی السلام علیکم ناظرین، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو شہد کی اہمیت سے واقف نہ ہو کہ شہد کتنی قیمتی چیز ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ شہد کو ضرور پسند کرتا ہوگا اور شہد کی قدر بھی کرتا ہوگا۔ لیکن ہم مسلمانوں کے لیے تو شہد کھانا بھی سنت ہے، یعنی شہد اگر ہمیں خالص مل جائے تو ہم اس میں شفا بھی ہے، افادیت بھی ہے، ذائقہ بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ پاک نے بارہا کہا ہے۔ کمی بیشی اللہ پاک معاف فرمائے، میں کم علم آدمی ہوں، لیکن جو میں نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا، درختوں میں اور چھتوں میں اور ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ اللہ پاک نے فرمایا، اسی طرح ہمیں شہد کے بارے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین بھی ہمیں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے مشروب میں شامل کرنے کی تاکید فرمائی، یعنی اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے مشروب میں شامل کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ تو اب جب یہ دونوں باتیں آ گئی، جب ہمارے آقا نے بھی فرما دیا، اللہ پاک نے بھی کہہ دیا، تو اب شہد کی افادیت سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اب آ جائیں کہ شہد کی نشانیاں کیا ہیں، اس کی افادیت کیا ہے، اس کو پہچانیں گے کیسے، یہ سب کچھ آپ کو میں بتاؤں گا۔ بلکہ شہد پہچاننے کے طریقے تو آلریڈی آپ کو میں بتا چکا ہوں، لیکن آج میں شہد کی آپ کو افادیت بھی موٹی موٹی سی بتاتا ہوں، لیکن شہد کا بہترین استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے ہر چیز کے لیے، ہر مرض کے لیے اس میں شفا موجود ہے۔ لیکن چند ایک میں آج بتاتا ہوں، باقی میں آگے چل کے بھی آپ کو بتاؤں گا۔ شہد جو ہوتا ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ جو شہد پسند کیا جاتا ہے یہ تھوڑا ڈارک کلر کا پسند کیا جاتا ہے، سرخی مائل پسند کیا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کے اندر سے روشنی بھی آر پار ہوتی ہے۔ آپ جب اس کو شیشے کے گلاس میں ڈالیں، شیشے کی بوتل میں ہو یا ایسی سی تھرو بوتل میں ہو، تو آپ کو روشنی آر پار کریں گے تو آپ کو اس میں سرخی نظر آئے گی۔ تو یہ جو شہد ہوتا ہے یہ پسند کیا جاتا ہے۔ جو ہلکے رنگ والا ہوتا ہے وہ اس کو کچا شہد سمجھا جاتا ہے۔ جو ڈارک کلر والا ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح پک گیا ہے، یہ اپنی عمر پہ اس کو اتارا گیا ہے۔ حالانکہ ذائقے میں جو ڈارک کلر کا شہد ہے اس میں ہلکی سی ترشی ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک مخصوص ذائقہ ہوتا ہے، جبکہ جو ہلکے رنگ والا ہوتا ہے اس میں ترشی نہیں ہوتی ہے، اس کا ذائقہ زیادہ اچھا لگتا ہے، لیکن پسند یہ کیا جاتا ہے۔ آگے آ جائیں کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کے یہ قبض بھی دور کرتا ہے، یہ جسم کی طاقت کے لیے بھی بہت اچھا ہے، یہ خشک کھانسی کے لیے بہت اچھا ہے، یہ تر کھانسی کے لیے بہت اچھا ہے، یہ چھوٹے بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے بڑا کمال ہے، یہ جو ہمارے جسم پہ زخم ہو جاتے ہیں اس کے لیے بڑی اچھی چیز ہے، یہ ہر قسم کی کمزوری کا خاتمہ کرتا ہے، یہ مادہ تولید کے لیے بڑا اچھا ہے، یہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، یہ ہمیں سوزش سے بھی بچاتا ہے، یہ قوت مدافعت بھی بڑھاتا ہے، یہ آنتوں کے زخم بھی ٹھیک کرتا ہے، اور یہ ہمیں خوبصورت بھی بناتا ہے، یہ گردوں کی انفیکشن بھی ٹھیک کرتا ہے، یہ ہمیں فالج سے بچاتا ہے، ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے، یورک ایسڈ کنٹرول کرتا ہے، برین ہیمریج سے ہمیں بچاتا ہے، یہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس میں بے پناہ فائدے ہیں۔ اب ہم باری باری آپ کو میں اس کا طریقہ استعمال بتاتا جاؤں، کاغذ پینسل پکڑ لیں اور نوٹ کرتے جائیں۔
जिनके गुर्दों में इन्फेक्शन है, वो क्या करें कि ताज़े पानी का एक गिलास लें और उसमें 1 चम्मच शहद डालें, उसको मिक्स करें और दिन में 2 बार पी लिया करें। और वो जो पानी जब उनके गुर्दों में जाएगा, वो गुर्दों की जो इन्फेक्शन है उसको ठीक करना शुरू कर देगा। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल खूबियां भी हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियां भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट खूबियां भी हैं, इसमें बेपनाह खूबियां। बस खालिस होना चाहिए, वो शीरे वाला ना हो उसको। और खालिस की पहचान आपको मैं बता चुका हूं। अब उसके लिए वो आपको मेरा वीलॉग अलहदा नजर आ रहा है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। मैं आपका टाइम जाया नहीं करना चाहता। जो लोग, वो चाहे बच्चियां हैं, मेरी बहनें हैं, माएँ हैं, भाई हैं, जो खूबसूरत दिखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी रंगत निखर जाए, जो चाहते हैं कि दाग धब्बे दूर हो जाए, वो क्या करें कि 1 चम्मच शहद ले लें, उसमें 5 कतरे लीमू का रस डाल दें, उसको अच्छी तरह मिक्स करें और उसका मास्क चेहरे पे लगा लें। मास्क लगाएं, हल्का हल्का उसको रब करें, अच्छी तरह उसको रब कर लें। नरम हाथ से करना, सख्त से नहीं, गोल दायरों में करना है, अपवर्ड। और उसको एक मास्क, एक लेप कर देना है, कोई आधा पौना घंटा लगा रहने दें। उसके बाद गुलाब का रख लें, छिड़कें मुंह के ऊपर और उससे मुंह धो लें गुलाब के रख से। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि पहले नीम गर्म पानी से उसको वॉश कर लें और बाद में ऊपर वो गुलाब का रख छिड़क दें और फिर उसको नेचुरली खुश्क होने दें। तो आप देखें कि कुछ ही दिनों में आपकी रंगत में बेपनाह निखार और जाज़बियत पैदा हो जाएगी। कि जो लोग ये चाहते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर मतवाजन हो जाए, जो चाहते हैं उनका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाए, जो चाहते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाए, जो चाहते हैं कि वो हार्ट अटैक से बच जाएं, जो चाहते हैं कि वो ब्रेन हेमरेज से बच जाएं, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें ये करना चाहिए, 1 गिलास नीम गर्म पानी ले लें। अच्छा, नीम गर्म से मुराद ये है कि पानी का दर्जा हरारत 40 डिग्री हो। ये ना हो कि आप 60-70 डिग्री पे कर दें। जब आप इतने हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो शायद अपनी अफादियत खो देगा। यानी 60 डिग्री पे पानी पहुंचेगा या दूध पहुंचेगा तो उसमें आप शहद डालेंगे तो शहद की तासीर ज़ाया हो जाएगी, अफादियत यानी बहुत कम रह जाएगी, उसकी अफादियत ज़्यादातर ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आपने 40 डिग्री, 35 से 40 डिग्री तक पानी गर्म होना चाहिए। या दूध में भी डालेंगे तो वो इतना गर्म होना चाहिए। आगे दूध वाले नुस्खे भी हैं ना, इसलिए आपको मैं कह रहा हूं। तो अब नीम गर्म पानी का 1 गिलास ले लें, उसमें 1 चम्मच शहद डालें और 1/4 चम्मच लीमू का रस डाल दें, 1/4 चम्मच अदरक का रस डाल दें, 1/4 चम्मच लहसुन का रस डाल दें और 1/4 चम्मच सेब का सिरका डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और सुबह खाली पेट इसका 1 गिलास पिएं और शाम को मगरिब के टाइम 1 गिलास पी लें। तो इंशाअल्लाह आप ये जो सारे आपको मैंने मसाइल बताए हैं उन सारों से आप महफूज रहेंगे। ना ही आपको हार्ट अटैक होएगा, ना ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना ही आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, ना ही आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ब्रेन हेमरेज से भी बच जाएंगे। ये आप अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें, ये आपको बहुत फायदा देगा। और ये जो बंद शरियाने हैं उन्हें खोल देगा, ब्लॉकेज दूर कर देगा और फिर उसके साथ साथ ये आपका वजन भी कंट्रोल करेगा, वजन में कमी लाएगा। तो आप देखें कि इसके कितने फायदे। आगे आ जाएं। वो लोग जिन्हें अक्सर पेट में शदीद दर्द होती है, उनकी आंतों में इन्फेक्शन होती है, कई दफा आंतों में इन्फेक्शन हो जाती है, हम ऐसे खाने खाते हैं और कई दफा मैदे में अल्सर हो जाता है, पेट में शदीद दर्द होती है। क्या करेंगे? वो ये करें कि 1 चम्मच शहद लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर लें, उसको मिक्स करें और सुबह शाम 1-1 चम्मच को चाट लिया करें। हल्दी जो है ये भी बहुत ही फायदेमंद है, आप पहले हल्दी मेरा प्रोग्राम देख चुके हैं। और शहद की अफादियत आपको मैं बता रहा हूं, ये दोनों मिल के 2 आतिशा हो जाएंगे, इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तो आपने जब वो चाटना है तो इंशाअल्लाह आपके जो अंदर जख्म हो रहे हैं ना वो मुंदमिल होना शुरू हो जाएंगे और आपको इस दर्द से राहत मिल जाएगी। जो लोग बेखाबी का शिकार है, जिन्हें नींद नहीं आती है, वो क्या करें? वो रात को सोने से को आधा घंटा पहले 1 चम्मच शहद जो है वो चाट लिया करें, थोड़ा थोड़ा करके ना चाट लें।
بس شہد ہو خالص، وہ آپ کو میں نے بتا دیا بھائی، 1 چمچ شہد جو ہے وہ چاٹ لیا کریں آرام، دھیرے دھیرے، یہ نہیں کہ ایک دم گٹاگٹ کر کے آپ نے کھا لیا، اس کو دھیرے دھیرے کھا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بڑی پرسکون نیند آئے گی، اور ساتھ میٹھے میٹھے خواب بھی آئیں گے، اور خواب میں اچھے اچھے نظارے بھی آئیں گے، یہ سارا کچھ آپ کو ملے گا، نیند بھی پرسکون آئے گی، خوشگوار آئے گی۔ اب آ جائیں کہ جیسے ہی سردی آتی ہے، جیسے ابھی آج کل اسموک بھی چل رہی ہے اور ٹھنڈ بھی آ رہی ہے، تو ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ان کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ کھانسی 2 طرح کی ہے، ایک کھانسی خشک ہے اور ایک تر کھانسی ہے، دونوں کے ٹوٹ کے فرق ہے۔ کرنا کیا آپ نے؟ کرنا یہ ہے کہ اگر تو خشک کھانسی ہے تو 1 چمچ شہد لے لیں، اس میں 1 چٹکی کالی مرچ پاؤڈر ڈالیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں، اور اس کو دن میں 2 سے 3 دفعہ جب کھانسی کا دورہ پڑے اس وقت اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے چاٹ لیا کریں۔ انشاءاللہ بڑی تیزی سے آپ کو راحت ملے گی، ریلیف ملے گا، خشک کھانسی سے نجات ملے گی۔ اب جن کو تر کھانسی ہے، اس تر کھانسی میں ساتھ بلغم بھی آ رہی ہے، وہ کیا کریں؟ تو وہ یہی چیزیں، یہی 1 چمچ شہد اور 1 چٹکی کالی مرچ پاؤڈر، یہ نیم گرم پانی میں ڈالیں اور دن میں 2 سے 3 بار پی لیا کریں، تو یہ ان کی بلغم بھی خارج کرے گا، سینے کا بوجھ بھی ہلکا کرے گا اور ان کو راحت بھی پہنچائے گا۔ اب وہ بچے اور وہ بزرگ جو کالی مرچ کھانا پسند نہیں کرتے، وہ کیا کریں؟ یا بچے، اول تو آپ ان کا ٹیسٹ ڈیولپ کر دیں، یہ بہت آسان ہے، ادروائز تھوڑا سا مشکل نسخہ ہے، لیکن وہ مشکل اتنا بھی نہیں ہے۔ وہ کیا کرنا ہے آپ نے کہ کسی بھی پنساری سے سہاگا لے آئے، سہاگا جو ہے نا اس کی تھوڑا سا گھر میں لے کے رکھ لیں، اس کی 1 چٹکی اٹھائیں، توا گرم کریں چولہے پہ، اور اس گرم توے کے سینٹر میں وہ 1 چٹکی ڈال دیں سہاگے کی، سہاگے پاؤڈر کی، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر میں وہ لیکوڈ مایا کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو اس وقت اس کی آگ بند کر دیں، آگ بند کریں اور اسے نیچرلی ٹھنڈا ہونے دیں، تھوڑی دیر تک وہ ایک ٹکی سی بن جائے گی، ایک بسکٹ کی طرح کی ایک ٹکی سی بن جائے گی، جیسے پتاسا سا ہوتا ہے وہ بن جائے گی۔ اس کے بعد اس میں سے 1 چٹکی لیں، وہ ایسے بربری سی آ جائے گی، اس کو آپ شہد میں مکس کریں، اور وہ جو بزرگ ہیں، وہ جو بچے ہیں جو نہیں کھا سکتے ہیں، یا وہ جو بچے جو 9 مولود سے لے کر 3 سال تک کی عمر کے بچے ہیں، ان کے لیے یہ سہاگا ٹھیک ہے، ان کو آپ کالی مرچ والا نہ دیں، وہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ جو بڑے ہیں وہ تو کر لیں، لیکن جو چھوٹے 9 مولود بچے ہیں یہ پیدا ہونے سے 3 سال تک کی عمر کے لیے، ان کو یہ سہاگے والا کریں، تو آپ دیکھیں کہ ان کو اس طرح راحت اور ریلیف ملے گی۔ یا پھر جو بڑی عمر کے ہمارے جو بزرگ بچے ہیں ان کو بھی آپ یہ دے سکتے ہیں۔ اور اگر جسم پر کہیں زخم ہو جائے تو اس میں آپ کو لگے کہ اس میں پیپ پڑ رہی ہے، یہ زخم خراب ہو رہا ہے، تو آپ کے پاس خالص شہد اگر ہے تو آپ وہ خالص شہد لے کے اوپر لیپ کر دیں، یہ اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، وہ اس میں کوئی پیپ نہیں پڑے گی، زخم ہیل اپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جو شہد ہوتا ہے، جو خالص شہد ہوتا ہے، یہ ایکسپائر ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں آپ کوئی چیز ڈال دیں، مثال کے طور پہ آپ ایک گوشت کا ٹکڑا لے لیں، وہ گوشت کی بوٹی لیں اور وہ اس شہد کے جار میں ڈال کے اوپر ڈھکن لگا دیں، اس کے بعد کئی سال پڑا رہے بے شک اس میں، تو وہ گوشت کی بوٹی بھی خراب نہیں ہوئے گی، آپ وہ نکالیں، اسے دھوئیں، اسی طرح تر و تازہ نکلے گی، کیونکہ یہ بہترین پریزرویٹو بھی ہے قدرتی۔ بلکہ وہ جو فرعون کی جو ممیاں تھی ان کو بھی شہد لگا کے محفوظ کیا گیا تھا، شہد کے اندر اور مختلف چیزیں ڈال کے، تو اس میں شہد بھی ایک ان کا مین انگریڈینٹ تھا، بلکہ ان میں سے وہ جو احرام مصر ہیں ان میں سے بھی شہد بھی برآمد ہوا تھا، آپ اندازہ لگائیں، یعنی وہ شہد ٹھیک تھا۔ یہ شہد ایسی کمال چیز ہے، وہ ہمارے نوجوان جو کسی بے راہ روی کا شکار ہو کے یا کسی کمزوری کی وجہ سے، تو ان کو کوئی جنسی مسائل ہیں، میں اس سے زیادہ نہیں کھول کے بتا سکتا، لیکن ان کے اگر کوئی مسائل ہیں تو وہ ہفتے میں 3 دن باقاعدگی کے ساتھ صبح خالی پیٹ 1 چمچ شہد کھا لیا کریں، تو ان کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب آ جائیں کہ بہت سی مائیں میرے سے پوچھتی ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں نا وہ کمزور ہیں، ان کی نشو و نما پراپر نہیں ہوئی، وہ دوسروں
ان کی صحت کمزور ہے، بلکہ کئی بڑے جو میرے بھائی ہیں بڑی عمر کے جو لڑکے ہیں اور لڑکیاں، وہ بھی پوچھتی ہیں کہ ہم انڈر ڈیولپ رہ گئے ہیں، ہمارا جسم بہت لاغر دبلا پتلا کمزور سا ہے، وہ کیا کریں؟ کہ بکری کے دودھ میں 2 چمچ شہد ڈال کے دن کا کوئی ایک ٹائم بھی مختص کر لیں اور اس کو روزانہ پی لیا کریں۔ آپ دیکھیں کہ بڑی تیزی سے ان کی جو کمزوری ہے وہ بھی دور ہوئے گی، چاقو چوبند بھی ہوں گے، جسم بھی سڈول خوبصورت ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ مل جائے یا اونٹنی کا دودھ مل جائے، ان دونوں میں سے جو دودھ مل جائے تو وہ لے لیں۔ اور یہ ہمارے جو دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو تو بکری کا دودھ میسر ہے، شہروں میں ذرا مشکل ہے، لیکن ان کے لیے میں کوئی اور طریقہ بھی بتاؤں گا۔ لیکن ہمارے جو دیہات میں جو دیکھ رہے ہیں لوگ، ان کو یہ بآسانی دستیاب ہوتا ہے، وہ یہ پئیں۔ شہد میں بھی، شہد کھانا بھی سنت ہے، اور بکری اور اونٹنی کا دودھ پینا بھی سنت ہے، تو آپ وہ پئیں، آپ کو یہ بڑا فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا جسم بڑا خوبصورت ہو جائے گا، وہ چاہے ہماری بچیاں ہیں چاہے ہمارے بچے ہیں، سب کے لیے بہت قیمتی ہے یہ ٹوٹکا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، میں مزید اس کے بارے میں اور بھی طریقے ڈھونڈ کے وہ بھی آپ کے ساتھ اگلے ویلاگز میں شیئر کروں گا۔ اللہ حافظ۔